بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام، سیاست کے حوالے سے دین اسلام میں کیا رہنمائی ہیں جو ہمیں ملتی ہے، ایک ایک کر کے ہم یہ جان رہے تھے. غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی دین میں اور سیاست کے حوالے سے جو کچھ ہدایات موجود ہیں ان کو بیان کیا تھا. امرہم شورا بینہم کا اہم ترین اصول، جمہوریت کیسے ہمارا دینی نظریہ اور آدرش بنتی ہے حکمرانوں کے انتخاب میں، اس پر ہم نے تفصیل سے بحث کی اور یہ بھی جانا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وہ کیا روایت قائم کی اور پھر خلفائے راشدین کا انتخاب کن بنیادوں پر ہوا. آج اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمہوریت کے حوالے سے بالعموم جو اعتراضات سوالات پیش کیے جاتے ہیں ان کو غامدی صاحب کیسے دیکھتے ہیں. آغاز کرتے ہیں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جمہوریت ہی دین کے نزدیک وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے حکمرانوں کا انتخاب ہوگا. قرآن مجید واضح ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ نمونہ عمل اور پھر صحابہ کرام میں جلیل القدر خلفاء کا انتخاب. ایک ایک چیز کو ہم نے تفصیل سے آپ سے جانا. میں بحث کو ذرا آگے بڑھا کے جاننا چاہوں گا کہ اسلام جب آیا اس نے ایک نمونہ قائم کیا، وہ کچھ عرصے تک چلا، لیکن مسلمانوں کی تاریخ تو پچھلے 1300 سال کی جمہوریت سے بالکل مختلف نظر آتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا ذریعہ، ایک دوسرا طریقہ انتخاب اپنایا گیا. سوال دو پوچھنا چاہتا ہوں ابتدا میں آپ سے. پہلا یہ کہ اگر جمہوریت کے لیے کوئی ماحول حالات سازگار نہیں تھے اور دوسرا آپشن اویل کرنا تھا تو دین نے اس بارے میں کوئی ہدایت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ جمہوریت تو باہر کیف سوسائٹی میں نافذ ہونی جب تک سوسائٹی تیار نہیں ہوگی. اور دوسرے سوال یہ کہ مسلمانوں نے اگر یہی آئیڈیل طریقہ تھا، اسی پہ خلفاء کا انتخاب ہوا، تو پھر اتنے لمبے عرصے تک اس ذریعہ انتخاب کو ترک کیوں کیا؟ اس میں ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ان معاملات میں، یعنی سیاست کے معاملات، معیشت کے معاملات، ان میں اصولی اخلاقی رہنمائی دی جاتی ہے. اس سے زائد کسی چیز کی اگر آپ توقع کریں گے تو آپ تاریخ کے ساتھ برسر جنگ ہو جائیں گے. اچھا، دنیا چل رہی ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی خلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی غار سے نکلے ہیں اور وہاں آپ نے ایک تجربہ کرنا ہے. دنیا موجود ہے. موجود دنیا میں کیا عرف قائم ہے، یعنی اس وقت دنیا کیسے سوچتی ہے، معاملات کو کیسے انجام دیتی ہے. تو یہ بات کہ لوگوں نے ایک حکومت قائم کرنی ہے، وہ قبائلی سطح کی حکومت ہے، وہ کوئی منظم ریاست ہے، وہ کوئی بڑی سلطنت ہے، اس کی ایک بڑی ہی غیر معمولی روایت دنیا میں موجود تھی. جب آپ اس روایت کے اندر کھڑے ہو کر کوئی اصول بتائیں گے تو وہ اصول ظاہر ہے کہ دین کی کسی بنیاد پر مبنی ہوگا. وہ سراسر اخلاقی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ امرہم شورا بینہم کا جو اصول ہے وہ اصلاً کوئی طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی اصول ہے. اور وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کی جمعیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین پر اقتدار دے دیا ہے یا اقتدار دینے کا فیصلہ کیا ہے. اب اس مسلمانوں کی جمعیت ہی کو اپنے معاملات چلانے ہیں تو ان کے اس نظم کی بنیاد کیا چیز ہونی چاہیے اخلاق کی لحاظ سے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حکومت اور سیاست کے معاملے میں اخلاقی طور پر دو ہی راستے ہو سکتے ہیں. یعنی اس پر تو بحث ہو نہیں سکتی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہم تلاش کر سکتے ہیں اخلاق کی لحاظ سے. عملی طور پر تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دنیا کا عرف ایک چل رہا ہے، لیکن اخلاق کی لحاظ سے اور دین میں بڑی بنیادی چیز یہی ہے کہ یا وہ تطہیر اخلاق کو موضوع بنائے گا، یا تطہیر بدن کو موضوع بنائے گا، یا تطہیر خورونوش کو موضوع بنائے گا، یا عبادات کو موضوع بنائے گا. تو اب تطہیر اخلاق کے پہلو سے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد اس شعور پر ہے کہ ابدیت کے احساس کے ساتھ جئیں. تو جس وقت ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اس حقیقت کو جان لیا، میرے پروردگار کی اب حکومت میرے اوپر قائم ہو گئی ہے. یعنی وہ حکومت زمین پر حکومت کے طریقے پر قائم ہو نہ ہو، میرے مسلمان ہوتے ہی مجھ پر قائم ہو گئی ہے. تو مسلمانوں کی جماعت کے لیے ایک راستہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ ان کے لیے کسی حکمران کا انتخاب کر دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں یہاں سے ابتدا کی گئی اور پھر جب ان کو نبوت دی گئی تو یہ بھی گویا خدائی انتخاب کا ایما تھا. یعنی جب بادشاہوں کو نبوت دے دی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، مسئلہ حل ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں کرنا تو پھر حکومت پیدا کس چیز سے ہوئی ہے؟ یعنی اس کی اخلاقی بنیاد ہے کیا؟ وہ یہ کہ لوگوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو شرپسندوں کے شر سے بچانے کے لیے ایک نظم قائم کریں. ٹھیک. ظاہر ہے کہ جب یہ ضرورت وہاں سے اٹھی ہے
کوئی اب آسمان سے دیوی دیوتا آ کے تو فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے, اس نے فیصلہ کر دیا. مسلمان کی حیثیت سے میں بھی سر تسلیم خم کروں گا, آپ بھی کریں گے. لیکن اگر اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو پھر لوگوں ہی کو فیصلہ کرنا ہے. یہ بنیادی اخلاقی اصول ہے سیاسی معاملات میں. اس کو قرآن مجید نے امرہم شورا بینہم کے لافانی الفاظ میں بیان کر دیا. یہ بنیاد ہے. یہ اصول یہ تو 10 صدی پہلے بھی بیان کر دیا جاتا, 20 صدی پہلے بھی بیان کر دیا جاتا, تب بھی یہ ایک صحیح اصول تھا. لیکن اس اصول کو زمین پر لانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں یا تو پھر آپ وہ طریقے ایجاد کریں گے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کے باطن میں بالقوہ جو اخلاقی تقاضے موجود ہیں یا جو جمالیاتی تقاضے موجود ہیں ان کو وہ روبہ عمل کرنے کے لیے, زمین پر لانے کے لیے عقل جیسی نعمت دے کے بھیجا گیا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ طریقے ایجاد کرتا ہے. انسان کی قوت ایجاد ہے جو ان چیزوں کو زمین پر لاتی ہے. اب یہ قوت ایجاد ایک دن میں تو کام نہیں کرے گی, یک بیک اس پر الہام نہیں ہو جائے گا. اس کو تاریخ کے ایک پورے عمل سے گزرنا ہوتا ہے. ہر معاملے میں گزری ہے. کوئی مثال بھی آپ نہیں دے سکتے. کسی علم کو اٹھا لیں, جغرافیہ کے علم کو اٹھا لیں, آپ طب کے علم کو اٹھا لیں. آپ طب کتنی غیر معمولی چیز ہے, یعنی میری آپ کی زندگی کا انحصار ہے میرے علاج معالجے پر. لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح ایک تاریخی عمل ہے جس کے اندر سے آپ گزرتے ہیں. تو سیاست اور معیشت کے معاملے میں بھی عرف موجود ہوگا پہلے سے سوسائٹی کے اندر. آپ اس عرف کو توڑنا چاہتے ہیں, تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اس قوت ایجاد سے کام لے کر کوئی متبادل چیز پیدا کرنی ہوگی جو عرف کے درجے میں آ سکے. اگر یہ آپ نے پیدا نہیں کی تو پھر آپ کو اس عرف کے سامنے ہی سرنڈر کرنا پڑے گا. اچھا, اس کے سوا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے جو اس معاملے میں اصولی ہدایت دی تھی وہ اصولی ہدایت ایک رہنما اصول کے طور پر ہے. وہ رہنما اصول جس طرح آپ چراغ جلا کے رکھ دیتے ہیں اس طرح ہمیشہ سامنے رہے گا, لیکن اس کو زمین پر لانے کا کام انسانوں نے کرنا ہے. اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ سیاست اور معیشت کے معاملے میں ایک پورا نظم بنا کے آپ کو دے دے. یہ اللہ نے طریقہ اختیار نہیں کیا. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی نقص ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس معاملے میں وہ انسان کی قوت ایجاد کو بروئے کار آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو اس وقت آپ نے سائنسی ایجادات کی ہیں جس کے تحت بیٹھے ہوئے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, یعنی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ شہروں میں, دیہات میں ہم سائنسی ایجادات میں گھرے ہوئے ہیں. یہ ٹرینیں چل رہی ہیں, یہ جہاز اڑ رہے ہیں, یہ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں, اور کچھ نہیں تو ایک موٹر سائیکل کی آوازوں سے آپ کے کان کے پردے پھٹ رہے ہیں. یہ سب ہے کیا؟ یہ آپ کی قوت ایجاد کا اظہار ہے نا. تو یہ قوت ایجاد کا جو اظہار ہے یہ پہلے دن اللہ تعالیٰ موٹر سائیکل نہیں بنا سکتے تھے, یعنی جنہوں نے انسان بنا دیا. جہاز نہیں بنا سکتے تھے. اچھا, کوئی الہام نہیں کر سکتے تھے لوگوں کو کہ آپ سب حضرات یہاں بیٹھ جائیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں جہاز کیسے بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی ایجادات کو قرآن میں اپنی آیت قرار دیا ہے. آپ دیکھیے کشتی انسان نے بنائی ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری آیت, میری نشانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی ایجاد کا اظہار ہے, اپنی تخلیق کا اظہار ہے. وہ اظہار ہوا ہے کائنات میں, وہ اظہار ہوا ہے مادے میں, وہ اظہار ہوا ہے مادے میں حیات کے نبوت پانے سے, وہ اظہار ہوا ہے حیات میں شعور پیدا کرنے سے. وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یعنی کوئی تقابل ہی نہیں اس کا. لیکن دوسری جانب خود انسان میں قوت ایجاد ودیت کر دی گئی ہے. تو یہ قوت ایجاد کا ظہور صرف سائنسی آلات میں نہیں ہو رہا, علوم میں بھی ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے اس کا ظہور سیاست میں بھی مطلوب ہے کہ خود انسان کے اندر ہو. تو اس لیے یہ تقاضا ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب بنا کے دے دینا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی, اس رہنمائی کو سامنے رکھ کر جو قبائلی زندگی کا ایک عرف تھا کہ بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے رہنما, قبیلوں کے سردار جن کو نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے, ان کی بنیاد پر آپ ایک نظم قائم کر دیں. صحابہ کرام نے قائم کر دیا, اس کی تفصیل ہم نے بتا دی ہے. لیکن یہ کہ اس کو ایک سلطنت کی سطح پر کیسے قائم کرنا ہے, اس کے لیے میری آپ کی انسانوں کی قوت ایجاد کے ظہور کی ضرورت تھی. یہ قوت ایجاد ہمارے ہاں نمود نہیں پا سکی. اس نے اگر کوئی نمود پائی ہے تو وہ مغرب میں پائی ہے, اور اس وقت جو جمہوریت کا نظام ہمارے پاس موجود ہے وہ اصلاً مغرب میں بنا ہوا نظام ہے. ٹھیک. اچھا ہم یہ نقطہ تو آپ نے واضح کیا اور بڑی تفصیل سے بتایا. سوال ایک ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ اگر زمین تیار نہیں ہے, سماجی حرکیات موافق نہیں ہیں, تاریخی عمل نے
اس جگہ پر نہیں پہنچا دیا جہاں پر کوئی منظم نظام بن سکے، تو پھر خود قبائلی عہد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 خلفاء کا انتخاب ایک طریقے پر ہوتا ہے اور آگے یہ معاملہ معطل ہو جاتا ہے. تو پھر کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر زمین موافق نہیں تھی تو پہلے بھی یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو دین نے جب اس سوسائٹی، اس معاشرت میں ایک چیز کی بنیاد رکھی تو گویا سماجی طور پر اس چیز کا امکان موجود تھا، وہ آگے کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ اس کو تو بڑی رحمت سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے پیمانے کے اوپر ایک تجربہ کر دیا. میں نے اس سے پہلے بعض موقعوں کے اوپر یہ بتایا ہے کہ یہ تجربہ بھی پہلا تجربہ نہیں ہے. یہ تجربہ یونان میں بھی ہوا ہے ایک سطح پر، یہ رومن ریپبلک میں بھی ہوا ہے اس سے پہلے، اور قبل مسیح میں ہوا ہے. یعنی اس کی ایک بڑی مدت ہے جس میں وہ تجربہ جاری رہا اور وہ اب تاریخ کو منتقل ہو چکا ہے. تو یہ تجربہ انسان کر رہا تھا. یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایک تجربہ جو انسان کے ہاں نمو پذیر ہو چکا تھا، اسی کی ایک جھلک ہم نے وہاں بھی دیکھ لی. لیکن سلطنتوں کی سطح پر انسان ابھی اس جگہ نہیں پہنچا تھا کہ وہ بڑے بڑے علاقے فتح کرے، بہت بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرے اور پھر امرہم شورا بینہم کے طریقے کے اوپر کوئی جمہوری نظام بنا لے. یہ کیا مغرب کامیاب ہوا؟ وہ بھی صدیوں کے بعد کامیاب ہوا، ایک دن میں نہیں ہوا. تو پہلی بنیادی بات یہ سمجھیے کہ یہ جہاز ایجاد ہونا تھا، یہ ٹرین ایجاد ہونی تھی. سیاست میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، معیشت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، طب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس وقت جو آپریشن کے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں، دراحلے کی یہ ضرورت تو ہمیشہ سے موجود تھی، پہلے دن سے تھی. کیا اس سے پہلے ٹانگ نہیں ٹوٹتی تھی؟ کیا اس سے پہلے کسی انسان کو بیماری نہیں آتی تھی؟ تو علاج، معالجہ اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں یہ سب طریقے کیسے ظہور پذیر ہونے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو ذریعہ بنایا ہے. انسان ہی سے اس کو ظہور پذیر ہونا تھا. اس میں اگر ناکامی ہوئی، یعنی ہم مسلمانوں کو اگر ناکامی ہوئی کہ ہم کوئی نظام 1200 سال تک نہیں بنا سکے، تو یہ ہماری ناکامی ہے. اور اگر اس میں کوئی کامیابی ہوتی تو یہ ہماری کامیابی ہے. ورنہ اصول کی رہنمائی سے آگے اس معاملے میں دین جانا ہی نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اصول سامنے رہے اور جو سوسائٹی کا عرف ہے اس کو آپ بہتر بنا کے خود اپنے لیے طریقے ایجاد کریں. وہ چاہتا یہی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. ایک اور اصولی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور صرف اس معاملے میں نہیں، وہ دین کے دیگر احکامات میں بھی زیر بحث آتا ہے. اگر دین کا ایک مطلوب ہے، ایک نصب العین ہے، جمہوری نظام قائم ہو، مسلمان اس کے مطابق فیصلہ کریں، تو پھر کیا یہ چیز بھی دینی ذمہ داری یا فریضہ نہیں بنتی مسلمانوں کی کہ پھر اس نظام کو بنانے کے لیے، ماحول کو سازگار کرنے کے لیے، جو سماجی حرکیات ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے کہ وہ جمہوریت کے موافق ایک زمین بن سکے، اس کی جدوجہد بھی کریں؟ کیونکہ مقصد تو حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ نیچے تبدیلی لاتے. تو یہ نیچے کی تبدیلی بھی پھر اس فریضے میں شامل نہیں ہو جاتی؟ اس میں کیا شک ہے کہ جس وقت آپ کو ایک نصب العین دیا جاتا ہے یا کوئی اخلاقی اصول دیا جاتا ہے، یہ جمہوریت کا لفظ تو ہم اصل میں موجودہ زمانے میں تفہیم کے لیے بولتے ہیں. جی. اگر آپ بالکل وہی اصطلاح سامنے رکھیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کی رائے سے، لوگوں کے اعتماد پر حکومت قائم ہوگی، ان کے مشورے سے حکومت قائم ہوگی، ان کے مشورے کی بنیاد پر نظام چلایا جائے گا، اگر اسی چیز کو سامنے رکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے سماجی شعور پیدا کرنا ضروری ہے. اس کے لیے لوگوں کے اندر علمی اور فکری سطح پر ایک تبدیلی لانی ضروری ہے، اور اس کے لیے پھر وہ طریقے ایجاد کرنے ضروری ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کوئی ایوان نمائندگان، جس کو میں کہتا ہوں، یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو وجود میں لا سکیں. کیونکہ ابھی تک بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں آئے. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد آ جائیں، یعنی ہو سکتا ہے 200 سال کے بعد کے بیٹھے ہوئے لوگ ہماری ان تجاویز کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، گھر سے بیٹھ کے ووٹ دیتے، گھر کے بیٹھ کر آپ سارے نظم حکومت کو قائم کر سکیں. تو اس وجہ سے جو چیزیں مستقبل میں ہونی ہیں وہ تو ہونی ہے. آپ نے اس عمل کی ابتدا کی یا نہیں کی، ہم مسلمان اس کی ابتدا نہیں کر سکے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے. لیکن مغرب میں ان کے مخصوص تاریخی پس منظر کے لحاظ سے اس کی ابتدا ہو گئی. ابھی تک بھی آپ دیکھیے کہ جہاں یہ جمہوریت پیدا ہوئی ہے برطانیہ میں، وہاں ابھی بھی بادشاہت موجود ہے. یعنی وہ بادشاہت کے زیر سایہ پیدا ہوئی ہے، ایک تدریجی عمل کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے، کسی انقلابی تبدیلی کے نتیجے میں نہیں آئی. تو اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی اگر مسلمانوں کے حکمران اس کو سامنے رکھ کر کوشش کرتے، ان کے ہاں ایسا فکر پیدا ہوتا، ان کے فقہا اس معاملے میں کوئی قاعدے بنانے کی صحیح کرتے، تو کوئی ڈھانچہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے بننا شروع ہو جاتا. دیکھیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے جو بالکل پارلیمنٹ کی مترادف ہے. وہ کیا ہے؟ ارباب حل وقت. یعنی کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو کھولتے ہیں اور باندھتے ہیں. تو ارباب حل و عقد کی تعبیر ہمارے ہاں
نمائندوں کے لیے، سوسائٹی کے ذمہ داروں کے لیے، سوسائٹی کا نظم چلانے کے لیے جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. یہ ہمارے پورے لٹریچر میں موجود ہے. اب اس میں سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ ارباب حل وقت بھی فیصلے کریں گے. یعنی ہر آدمی سے آپ ہر معاملے میں رائے نہیں لے سکتے. ارباب حل وقت کا تعین کیسے ہونا ہے، یہ ہے بنیادی سوال. تو اس سوال کا ہمارے ہاں جواب دینے کی بنا نہیں پڑ سکی. ہم نے جو عرف تھا اس زمانے کا اس کو اختیار کر لیا. یعنی صحابہ کرام نے بھی حقیقت میں قبائلی زندگی کے عرف ہی کو یہ صورت دی ہے. قبیلے میں کون لوگ نمایاں ہیں، کون بڑے ہیں. کیا اس معاملے میں کوئی انتخاب ہوا تھا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قریش کے لیڈر کون تھے؟ یعنی کیا انہوں نے کوئی سیاسی جماعتیں بنائی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرہ یا انسانی تمدن آپ بعض لوگوں کو نمایاں کر دیتا ہے. تو وہ لوگ چھوٹے پیمانے کے اوپر تو مان لیے جاتے ہیں، لیکن بڑی سلطنتوں میں اس کے لیے آپ کو ایک نظم بنانا پڑتا ہے. وہ ہمارے ہاں نہیں بنا. اگر بنتا تو اس کا سہرا ہمارے سر ہوتا. ایسے ہی جیسے اگر ہم سائنسی ایجادات کر لیتے تو آج ہم کہتے کہ ہم نے یہ سب کچھ دنیا کو دیا ہے. یہ سب کچھ مغرب سے آیا ہے، اور مغرب سے آیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب جب یہ اس زمانے کا عرف بن چکا ہے، یعنی اس کے طریقے کیا ہوں گے، انتخابات کیسے ہوگا، کیا اس وقت جو یہ طریقے ہیں یہ نقد و نظر سے بالاتر ہیں؟ ابھی بھی یہ بڑا سوال موجود ہے کہ جمہوریت میں بہت فیصلہ کن روپیہ ہو جاتا ہے، اس سے کیسے نجات پائی جائے. اچھا، یہ سوال بھی موجود ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر 10 20 15 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو حکومت اکثریت کی نہیں بنتی بلکہ متقابل اکثریت کی بنتی ہے. یہ سارے اعتراضات موجود ہیں نا. تو ان سارے اعتراضات کو بھی انسان ہی اپنے تدبر سے، اپنی تدبیر سے رفع کرے گا. یہ عمل جس طرح اس وقت بھی ضروری ہے، ایسے ہی کسی معاشرے میں اگر شروع ہو جائے تو پھر نتیجہ نکلتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جزیرہ نما عرب میں 5-7 حکومتیں ملوکیت کی بنیاد پر قائم ہیں. ہم وہاں یہ عمل شروع نہیں کر سکے، یعنی عملاً شروع نہیں کر سکے، جبکہ اس وقت تو دنیا کے اندر اس کی ایک پوری تاریخ بن چکی ہے. یعنی بادشاہت کے زیر سایہ جمہوریت کیسے پیدا ہوتی ہے اس کی تاریخ صفحہ تاریخ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کی بھی بنا نہیں ڈال سکتے. امام صاحب، یہ نقطہ تو واضح ہوا، بڑی آپ نے شاندار طریقے سے سمجھایا مثال دے کر بھی. ایک اور میں بات رکھنا چاہتا ہوں. جب آپ یہ بات فرماتے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیکھیں کہ لوگ ہیں، ان کی رائے، ان کا مشورہ یہی فیصلہ کن ہوگا، وہی انتخاب کریں گے، ان کی باہمی مشورے پہ مشتمل ہوگا جو بھی نظم حکومت ہے. ہمارے ہاں ایک جو حکماء کا فلسفیانہ ذہن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست جیسے مقدس، اہم اور اتنے غیر معمولی فریضے میں، جس میں بین الاقوامی تعلقات ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، حکمرانی ہے، نظام بنانا ہے قوانین کا، اس سب میں عام آدمی کو شامل کرنے سے تو وہ نتیجہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا. لہٰذا لازم ہے کہ حکماء، فلاسفہ اور مدبران قوم وہ اس کا فیصلہ کریں. پورا نوافلاطونی تصور ریاست بھی موجود ہے. تو اس کا پھر مذہب کیا جواب دیتا ہے کہ اتنے اہم کاموں کو آپ ان عام ان پڑھ لوگوں کے سپرد کیسے کر سکتے ہیں؟ ان پڑھ لوگوں کے سپرد نہیں کیے گئے، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے ان حکماء کا انتخاب کریں. اچھا، اپنے لیے ان مدبرین کا انتخاب کریں. بہت اہم نقطہ. یعنی ترازو ان کے پاس ہے اور یہ انہی کے پاس ہونی بھی چاہیے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا. قرآن مجید نے بھی اس کا یہ جواب دیا ہے. سورہ نساء میں یہ فرمایا ہے کہ تمہارے ہاں کوئی امن یا جنگ کے بارے میں اہم معاملہ آتا ہے تو تم اسے عام لوگوں میں پھیلا دیتے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ان لوگوں کے سپرد کرو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کس کے اندر استنباط کی صلاحیت ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ تدبیر و سیاست میں کون ممتاز ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ ہمارے معاملات کو فلاں حکیم، فلاں فلسفی، فلاں عالم سنبھالے گا؟ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. تو فیصلے کی بنیاد کہاں رکھی گئی ہے؟ وہ لوگوں کی رائے ہے. لیکن لوگوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ وہ اب کن لوگوں کا انتخاب کریں. وہ علم میں ممتاز لوگوں کا انتخاب کریں، وہ تدبیر و سیاست کے ماہرین کا انتخاب کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی فلسفی اور حکیم کی ضرورت ہے تو ان کا انتخاب کریں. سوال یہ ہے کہ پھر یہ فیصلہ کرے گا کون؟ یعنی یہ بات تو پھر تو فلسفی بیٹھ کر آپس میں کوئی فیصلہ کر لیں گے، لوگ اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے جو طریقہ بتایا گیا وہ طریقہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے. اب عام لوگ انتخاب کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھیں، اس میں بھی آپ پابند نہیں کر سکتے. ممکن ہے کہ لوگ
آپ کی خواہش کے مطابق انتخاب نہ کریں تو ان کے ذہن کو بہتر بنانا، ان کے سامنے اچھے انتخاب کی وضاحت کرنا، ان کو توجہ دلانا کہ تمہارے منتخب کردہ نمائندوں میں کیا کردار، کیا سیرت، کیا احوال، کیا خصوصیات، کیا محاسن ہونے چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ترازو کون سی ہے جس میں تولا جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جو کہا جاتا ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، بندوں کو گننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو ترازو بنائی گئی ہے وہ عام آدمی کی رائے ہے۔ تو عام آدمی نے اپنے لیے حکومت قائم کرنی ہے۔ یا تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ماتھے کے اوپر ایک خاص نشان بنا کے اس کو پیدا کر دیا ہے کہ لوگ بس ان کا انتخاب کر لیں۔ ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے اس کا؟ اچھا، اس کا خواب افلاطون نے دیکھا، بہت سے دوسرے لوگ بھی کہتے رہے ہیں۔ آج بھی آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ متقی، پرہیزگار، اچھے لوگ ہونے چاہیے۔ سیاست آپ کی ان خواہشات پر نہیں چلتی، سیاست کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ تو آج تک دنیا میں اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں کہ یا آپ کے پاس یعنی فلسفی کے پاس بھی تلوار ہوگی تو غلبہ پا لے گا، اور اگر وہ تلوار چلانے کی حیثیت نہیں رکھتا تو لوگ فلسفے سمیت اس کو کہیں دفن کر کے آ جائیں گے۔ تو اصل میں فیصلہ یا تلوار کو کرنا ہے یا لوگوں کو کرنا ہے۔ انتخاب آپ کے پاس یہ ہے، یہ انتخابی نہیں ہے کہ کسی فلسفی کو، کسی حکیم کو، کسی بڑے ماہر علوم کو ہم اٹھا کے لائیں گے اور بس وہ کہیں سے آئے گا آسمان سے، پھر ایک ندا آئے گی، ہاتف غیب پکارے گا کہ اس کے سر پر ہمارا رکھ دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہونا۔ آپ کے پاس رستے ہی دو ہیں، یا تلوار فیصلہ کرے گی یا لوگ فیصلہ کریں گے۔ اگر ہم صرف ایک منطقی عقلی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لوگ عام طور پہ جو جمہوری نظام پر تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو اصرار ہے کہ پھر نظام ہی کوئی نہیں ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی ہے، وہاں پر مثلا آپ نے انتخاب کرنا ہے کسی شعبے کے ڈائریکٹر کا، کسی چانسلر کا، تو باڈیز موجود ہیں بنی ہوئی، ان میں سے اساتذہ جو ہیں وہ مل کر اپنی رائے پہنچاتے ہیں اور وہ ایک پورا نظام ہے جس میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ پورے ریاست کے معاملات میں آپ نے ہوائی اڈے کا چیئرمین منتخب کرنا ہے، آپ نے سڑکوں کی اتھارٹی کمیشن، کہیں لوگوں سے رائے نہیں لی جاتی، ایک نظام کے تحت ایک حکمران جو ہے اس شعبے کا وہ انتخاب ہو جاتا ہے۔ پہلے سب سے پہلے دیکھیے جو الفاظ آپ بول رہے ہیں یہ تقرر کیا جاتا ہے تو کوئی اتھارٹی موجود ہے نا۔ سیاست کہتی ہے وہ پہلے اتھارٹی کہیں سے وجود میں آئے گی تو یہ سب کرے گی۔ یہ نظام کون بنائے گا؟ یعنی کس کے کہنے پر یہ نظام چلے گا؟ آپ کو پہلے اس کے لیے وہ اتھارٹی وجود میں لانی چاہیے۔ وہ اتھارٹی وجود میں کیسے آئے گی؟ یا آسمان کے فیصلے سے آئے گی، یا تلوار کے زور پر آئے گی، یا لوگوں کی رائے کی بنیاد پر آئے گی۔ اب وہ اتھارٹی وجود میں آ گئی، اس میں اب زندگی کے مختلف شعبے ہیں، وہاں بہت آسانی ہوتی ہے۔ آپ کو بیوروکریسی کو چلانا ہے، اس کے لیے آپ ایک انتخابات کا نظام بنا سکتے ہیں خالص تعلیمی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر۔ آپ فوج کا نظام اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، لیکن ریاست اور سیاست کے مجموعی معاملات یہ کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، یہ اصل میں انسانوں کے مجموعی وجود کو سامنے رکھ کر کسی نظم کو بنانے کا کام ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کرینے قیاس طریقہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی لوگوں سے رائے لے لی جائے، لوگ جس پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی رہنمائی یہی کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر سے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو تدبیر کی، سیاست کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام میں جن لوگوں نے علم کو اپنا موضوع بنایا، اگر آپ دیکھیں تو عبادلہ ثلاثہ ہیں، مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض درویش صفت صحابہ ہیں جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت صحابہ کرام نے بھی ان میں سے کسی کو اقتدار نہیں دیا۔ بہت اہم بات۔ تو محض علم یا کسی شعبے کا اختصاص بھی کافی نہیں ہوتا، اس کی ضروریات بالکل الگ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر علمی فکری صلاحیتوں والے لوگ پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ حوصلہ مند لوگ بھی پیدا کرتا ہے جو قیادت کر سکیں۔ یہ قیادت اور سیادت یہ محض کوئی فلسفیانہ صلاحیت کا نام نہیں ہے، اس میں اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ اس کی ایک فہرست بنائیں تو یہ گرفت میں ہی نہیں آتی۔ یعنی وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اپنے انتخاب کا استدلال کیا ہے، وہ دیکھ لیجئے کیا کیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے طالوت کا انتخاب اس بنیاد پر کیا ہے کہ وہ بسطتاً فی العلم والجسم۔ اب علم کا لفظ ظاہر ہے کہ ایک مجمل لفظ ہے، تو کیا مراد ہے اس سے؟ دین کا علم، فلسفے کا علم، سائنس کا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے امور کا علم، یعنی تدبیر، سیاست، معاملات کیسے چلنے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، اس کے علم میں یہ ممتاز ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جسم۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جسم کیا کوئی کشتی لڑنی ہے؟ نہیں، اس وقت کی صورتحال میں یہ چیز ناگزیر اور ضروری تھی، اس لیے کہ وہاں یہ نہیں تھا کہ حکمران اور ہوگا اور فوجوں کا سپہ سالار اور ہوگا۔
افواج کو اور طرح سے تربیت کیا جائے گا اور حکمرانوں کے معاملات کی نوعیت اور ہوگی. تو حکمران کے انتخاب میں ان دو چیزوں کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یہ بھی کوئی حتمی حجت نہیں ہے. زمانے اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ آج آپ کو جسم کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو سیاسی معاملات میں یہ عرف پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو عرف بنتا ہے یا عرف پیدا ہوتا ہے یہ ایسے کہیں آسمان پر نہیں پیدا ہو جاتا، یہ لوگوں کے تجربات سے پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جمہوریت بھی تجربات سے گزر رہی ہے. یہ انسانوں کو بنایا ہوا ایک نظم ہے. اصول کیا ہے بس صرف اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اصول کے اطلاق کا جہاں تک تعلق ہے اس میں زمانہ، عرف، تاریخی حقائق وہی بنیادی کردار ادا کریں. ٹھیک. اچھا آپ سے بتائیے گا، ایک دنیاتی پس منظر میں سوال ہے، جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، جو اللہ کی بندگی، اللہ کی اس حیثیت کو مان کر اس کے بندے بن کے رہتے ہیں، قلیلا ما تشکرون کے الفاظ ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ حکماء، مدبران قوم، دانشوروں کا، فلاسفہ کا، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. جب دین یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی تعداد ہی اتنی کم ہے جو اللہ کے حقیقی شعور، اس کے دین کی معرفت رکھتے ہوں، تو پھر وہ انتخاب میں جو دینی تصورات ہیں ان کو کیسے لوگوں میں دیکھیں گے؟ وہ خود شکر ادا نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ سیاست کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ اپنے اس امتحان کے بارے میں فرمائی ہے جس میں اس نے پوری انسانیت کو ڈالا ہے اور جس کا نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے. اچھا، یعنی وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ وہاں تو بالکل یہی صورتحال ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام جیسی شخصیت ہے، انہوں نے 950 سال اپنی قوم میں بسر کیے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کو ماننے کے لیے تیار ہوئے؟ ایک کشتی میں وہ مشکل سوار ہو سکے. بہت سے پیغمبر جن کا قرآن ذکر کرتا ہے ان کی پوری قوم میں سے 2-4 لوگ بھی نہیں نکل سکے. وہ مکالمہ یاد کریں جس کو مجادلہ کہنا چاہیے. جب سیدنا ابراہیم سے یہ کہا گیا، فرشتوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم لوط کی بستی کو اب عذاب سے 2-4 کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ شروع کر دیا کہ پروردگار وہاں پر تو راست باز بھی ہوں گے. فرمایا کہ کتنے ہوں گے؟ ان کا اگر 50 ہوں تو کہا 50 بھی نہیں ہے، 40 ہوں تو 40 بھی نہیں ہے، 30 ہوں تو 30 بھی نہیں ہے، 10 ہوں تو 10 بھی نہیں ہے. یعنی اس حد تک گویا شکر گزار بندوں سے، اللہ کو ماننے والوں سے، اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے والوں سے بستی خالی ہو چکی ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر فرمایا کہ میں اب اس پر عذاب نازل کر رہا ہوں. اس درجے میں دنیا کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بتدریج فساد اس درجے میں پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کا خاتمہ کر دیں گے. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ آخرت کے حوالے سے ہے. دنیا میں معاملات آپ کو کیسے انجام دینے ہیں، امرہم شورا بینہم میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ملانا نہیں چاہیے. یہ بالکل وہی چیز ہے کہ آپ نے بیوروکریسی کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ اور ہوگا، آپ نے فوج کے لیے انتخاب کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ اور ہوگا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں انتخاب کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ امتحان ہے، آزمائش ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہارا اصلی مطلوب تزکیہ اور پاکیزگی ہے، تم نے اس کو حاصل کرنا ہے. اس میں چند لوگ بھی منتخب ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی اسکیم کامیاب ہے. ٹھیک. یعنی وہ ایک بالکل دوسری دنیا ہے جس کی آیات لوگ اس طرح کے موقعوں پر پڑھتے ہیں. یہ ایک بالکل دوسری دنیا ہے. اس کے بارے میں اللہ ہی نے یہ فرمایا ہے کہ امرہم شورا بینہم. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمیشہ جمہور کی پیروی کرتے تھے. یعنی تدبیر اور سیاست کے معاملات میں، ان معاملات میں نہیں جن میں آپ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے فیصلہ کر رہے ہوتے تھے، وہاں تو اللہ کا فیصلہ آ گیا. تو اس وجہ سے اس طرح کے تمام امور میں ہمارے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ یا تلوار فیصلہ کرے گی یا لوگ فیصلہ کریں. ٹھیک. اچھا ہم سے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ہاں جب بھی جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو بات شروع ہوتی ہے عوام سے، عوام کی حاکمیت، عوام کا حتمی فیصلہ. دینی جب پورے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا کی اسکیم کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کو وہ تقدس حاصل ہے کہ حاکمیت ان کی، حکم ان کا، فیصلہ ان کا، امر ان کا. تو یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب جمہوریت میں عوام کو جگہ پر لا کر کھڑا کر رہے ہوتے ہیں تو گویا یہ خدا کی ایک طرح سے حق تلفی ہے، اور کسی سطح پر جا کر یہ شرک بھی بن جاتا ہے کہ جو حق اللہ کا تھا وہ آپ نے عوام کے سپرد کر دیا. تو یہ حاکمیت کی بحث کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب یہ جمہوریت میں کہا جاتا ہے حاکمیت عوام کی؟ اللہ کی یہ حیثیت تو بندے تسلیم کرتے ہیں نا، یا نہیں تسلیم کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش برپا کر رکھی ہوئی ہے اس میں خود یہ حق دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ دین کے معاملے میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا. تو اب لوگ قبول کرتے ہیں. جس وقت لوگوں نے، یعنی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے یا لوگوں کی ایک بڑی اکثریت نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا تو اس کا آپ سیاست میں ظہور ہو جائے گا. یعنی انسان اپنے آپ کو 2 حصوں میں تو نہیں بانٹ سکتا. میں اگر مسلمان ہوں
تو میں نے اس کو قبول کیا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میں نے قبول کیا کہ وہی میرا رب ہے، میں نے قبول کیا کہ وہی میرا بادشاہ ہے. یہ قبولیت جو میں نے حاصل کی ہے یہ میں نے اپنے شعور سے حاصل کی ہے اور اپنے شعور کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے. تو اب دیکھیے میں نے حاصل کی، اے نے حاصل کی، بی نے حاصل کی، سی نے حاصل کی، 1 کروڑ لوگوں نے حاصل کر لی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی حاکمیت باطن میں جائے گی اور وہاں سے وہ ہماری ریاست میں، ہماری سیاست میں، ہماری معاشرت میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے معاملات میں ظہور پذیر ہو جائے گی. اس کا کسی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس نے گویا اندر آنا ہے اور ظہور پذیر ہونا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے لوگوں کی بنیاد پر، تو لوگ کون ہیں؟ یعنی پتھر کے مجسمے ہیں. لوگ جیتے جاگتے انسان ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں کے اندر حصے جمالیات ہے تو ان کی ریاست میں بھی اس کا ظہور ہوگا. لوگوں کے اندر اگر اخلاقی اصولوں کا شعور ہے تو ان کی ریاست میں بھی اس کا ظہور ہوگا. اور لوگوں کے اندر اگر اللہ کی حاکمیت دل کے اعماق میں اتر چکی ہے تو ان کے فیصلوں میں اس کا ظہور ہو جائے گا. اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ خارج سے کوئی چیز آئے اور ریاست کو الگ سے خطاب کرے اور پھر ریاست پر کنٹرول کرنا شروع کر دے. بندوں کو خطاب کر کے ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا پروردگار، تمہارا معبود، تمہارا بادشاہ اس کائنات کا خالق ہے. بندے جب اپنے شعور سے، اپنی آزادانہ مرضی سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے تمام فیصلوں میں، خواہ وہ گھر میں کر رہے ہوں، خواہ وہ اپنی معاشی جدوجہد میں کر رہے ہوں، خواہ وہ سیاست میں کر رہے ہوں، ان کے اس یقین، ان کے اس ایمان کا ظہور ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا صاحب، ایک اور نقطہ جو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے جمہوریت کو رد کرتے ہوئے، کہا جاتا ہے کہ جمہوری نظام کے اندر کوئی تسلسل نہیں ہے، کوئی روانی نہیں ہے، کوئی دوام اور استمرار نہیں ہے. یہ لڑتے رہتے ہیں، لوگ بھڑتے رہتے ہیں، انتخاب کے لیے، اقتدار کے لیے بھوکے آگے بڑھتے ہیں اور پیسہ بھی چلتا ہے. جو بھی جمہوری نظام بن جائے، اس کے برخلاف بادشاہت ہو یا مثلا ملوکیت ہو یا آمریت ہو، اس میں ایک تسلسل ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ایک استحکام ہے. اس کے نتیجے میں جو مقصد دین کا پیش نظر ہے کہ عوام کی فلاح ہو، ان کے مال کی حفاظت ہو، وہ آگے بڑھے، ان کا لیونگ سٹینڈ بہتر ہو، تو نتیجے کے اعتبار سے تو اگر کوئی دوسرا نظام بہتر ثابت ہو رہا ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ایک طرف جمہوریت ہے، دوسری طرف دین کے مقاصد. انسانی شخصیت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے. یعنی انسانی شخصیت کا معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ ترقی کو، روٹی کو، پانی کو، ضروریات کو فی الواقع اپنی نفسیاتی اور فکری شخصیت کو فنا کر کے بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے؟ نہیں قبول ہوتی. تو اس وجہ سے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ملوکیت قائم کر دیں، آپ آمریت قائم کر دیں تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. یعنی فیصلے بڑی تیزی کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں. اگر اچھے حکمران مل جائیں تو وہ آپ کو ترقی کے بام تک بھی لے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی ایک قیمت ہے جو دینی پڑتی ہے. وہ ہے انسان کے سوچنے، سمجھنے، اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی. تو اگر آپ جمہوریت کو قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی دنیا نے بتا دیا کہ ترقی بھی ہوتی ہے، دنیا بام عروج پر بھی پہنچتی ہے، بڑی سلطنتیں بھی وجود میں آتی ہیں. یہ اس میں بھی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ تقابل کی نوعیت یہ ہے کہ ایک میں یہ چیز حاصل ہوگی دوسرے میں بالکل حاصل نہیں ہوگی، لیکن اس میں آپ کو وہ قیمت نہیں دینی پڑتی. اس کے ساتھ آزادی بھی حاصل ہوتی ہے، اپنی بات کہنے کا موقع بھی ملتا ہے، آپ اظہار رائے بھی کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے سامنے دونوں ماڈل دنیا بھر میں موجود ہیں. ملوکیتوں نے تو دنیا کی تاریخ بنائی ہے، تو بہت اس کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. اس وقت بھی موجود ہیں ملوکیتیں، سامنے دیکھ سکتے ہیں. اور جمہوریت نے بھی اپنی ایک تاریخ بنائی ہے. تو دونوں کا تقابل کر کے دیکھ لیں. دنیا میں جو نظام بھی انسان بنائے گا وہ ہر طرح کی خامیوں سے پاک نہیں ہو سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ انسان کی مجموعی شخصیت کے لیے کون سا نظام ہے جو زیادہ بہتر ہے، یعنی کون سا نظام زیادہ بہتر ہوگا. لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم کرنا ہے تو احتساب بھی ہوگا. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ نالائق لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جانشین بنتے چلے جائیں. اس کے بعد ان کے مابین کی خانہ جنگی کے نتائج دیکھنے پڑے. کیا ملوکیت میں یہ نہیں دیکھنے پڑے بارہا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمہوریت میں آپ کو نہیں دیکھنی پڑتی. آزادی ہوتی ہے، علم کی آزادی، فکر کی آزادی، سوچ کی آزادی، تنقید کی آزادی. اس سے علوم پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جمہوری معاشرے ہیں جنہوں نے موجودہ زمانے میں انسان کی قوت ایجاد کو فروغ دیا ہے. اب تو دنیا اصل میں اس کے حاصلات سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آمریت کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں، ملوکیت کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں. یعنی ملوکیت بھی بعض موقعوں کے اوپر آپ کو غیر معمولی اور حیرت انگیز نتائج دکھا دیتی ہے، لیکن بہرحال وہ یہ قیمت آپ سے لازماً لے گی کہ آپ بول نہیں سکتے، ٹھیک، آپ رائے نہیں دے سکتے، آپ کسی چیز کو کوشچن نہیں کر سکتے، آپ اس کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے. اٹھائیں گے تو اپنی جان کی قیمت پر اٹھائیں گے.
تو یہ صورتحال ہے، یعنی یہ قربانی ہے جو مانگی جاتی ہے۔ تو انسان چونکہ محض کھانے کے لیے، محض پینے کے لیے، محض آسائش کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، وہ اپنی ذات میں ایک فکری شخصیت ہے۔ تو وہ جس طرح ان چیزوں کا خواہاں ہے کہ یہ اس کو ملنی چاہیے، جس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے گھر میں رہے، اس کے پاس بہت سے ضروریات زندگی کو پورا کرنے والی اشیاء موجود ہوں، وہ بہت سی جدید سہولتوں سے فائدہ اٹھائے، اس کے لیے آرام اور آسائش کا سامان مہیا کیا جائے، اس کو اچھے شہر، صاف ستھرے گھرانے، یہ سب ملے، جس طرح وہ یہ چاہتا ہے اسی طرح فکری آزادی بھی چاہتا ہے۔ تو انسان کی پوری شخصیت کے لیے جمہوری نظام سے بہتر کوئی نظام ابھی تک دنیا میں سامنے نہیں آ سکا۔ جب آپ اس کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق زمانے کے عرف سے ہے، لیکن جب بھی آپ کامیاب ہوں گے نتیجہ ایک ہی نکلے گا، اور وہ یہ کہ لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک، ہم سے بتائیے گا کہ ایک عام دینی ذہن کو جمہوریت سے یہ کہہ کے متوحش کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو اگر یہ سارے لوگ مل کے فیصلہ کرنے پر آ جائیں تو یہ تو دین کے مسلمات، انسانی اخلاقیات کے مسلمات، ان کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مغربی جمہوریتوں میں جمہور نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم جنس پرستوں کی شادی کو ہم قبول کریں گے، تو اگر ہم جمہور کے ہاتھ میں یہ معاملات دے دیں اور لوگ فیصلہ کریں گے پارلیمنٹ میں، تو جو بنیادی دینی تصورات ہیں، مذہب کے تقاضے ہیں، اللہ کی ہدایات ہیں، وہ تک داؤ پہ لگ جائیں گی، اور جب کبھی بھی کوئی ایسا حکمران آیا، دل ہوا اس کا، تو وہ تو بنیادی چیزوں کو ہو سکتا ہے نماز کو بھی معطل کرنے کا قانون لے آئے۔ یہ فیصلہ لوگوں نے کیا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے۔ یہ فیصلہ سینٹ پال نے کیا تھا، یہ ایک مذہبی شخصیت نے کیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اللہ کی وہ شریعت جو اس نے تورات میں دی ہے وہ اب نئی قوموں کے ساتھ متعلق نہیں رہی۔ تو جب شریعت کو آپ نے اٹھا کر نسخ کے مقام پر ڈال دیا تو اس کے بعد اب تحدید سے لوگ آزاد ہو گئے، صرف مجرد اخلاقی تصورات باقی رہ گئے۔ تو مجرد اخلاقی تصورات کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس میں لوگ پیروی بھی کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور اس میں بہت کچھ اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اختلافات کو رفع کرنے والی اتھارٹی کیا تھی؟ وہ پاپائیت کا نظام تھا۔ جب اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، وہ بہرحال ایک انسانی نظام تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شریعت سے جب آپ نے بیگانہ کر دیا تو اس کا لازمی اثر یہی ہونا تھا کہ پھر لوگوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پر اسی طرح کا انحراف پیدا ہو اور اس کا ظہور بھی ہو جائے۔ ایسے ہی جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں، ان کی بہت بڑی اکثریت مسلمان ہے، وہ خدا کے دین کو ماننے والے ہیں، تو یہ کیا سوء ظن ہے ان کے بارے میں کوئی اس طرح کے فیصلے کر دیں گے؟ میں پھر عرض کر دوں کہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ تو اگر وہ لوگ اتنے بگڑ گئے ہیں، انہوں نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا ہے، شریعت کو چھوڑ دیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو درست کرنے کی صحیح کریں۔ یعنی آپ ان کے اوپر کوئی چیز آسمان سے مسلط کر دیں گے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر تو وہ ایسے کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں رائے ان کی نہیں، رائے ہماری چلنی چاہیے۔ یعنی وہاں پر وہ استدلال پیش ہی نہیں کر رہے، دوسری طرف وہ استدلال نہیں پیش کر رہے۔ استدلال پیش کریں نا۔ اگر لوگوں کے اندر گمراہی پھیل رہی ہے تو آپ ہدایت کی دعوت لے کے آئیں، آپ پیغام پہنچائیں، آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدلیں۔ جب ان کا ذہن بدلے گا، سیاست کچھ نہیں ہے، وہ در حقیقت انسان کے وجود کا ظہور ہے سیاسی سطح پر۔ تو وہ جب ہوگا، جو کچھ آپ اس کے اندر پائیں گے وہی سامنے آ جائے گا۔ اچھا، ہم سے یہ بتائیے گا کہ جب مذہب نے یہ ہمیں ایک نصب العین دیا کہ لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہو، لیکن مسلمان حکمران بنتا ہے تو یہ بھی تو مذہب کا تقاضا ہوگا نا کہ اس کو دین کا شعور، دین کا علم، دین کی رہنمائی، دین کے علوم پہ دسترس، اس کے فنون میں مہارت ہو، تبھی تو وہ پھر اللہ کی ہدایات کے مطابق ریاست کا نظم و نسق چلا سکتا ہے۔ تو کیا ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر کوئی فوجی عامر بھی آ جائے لیکن اس کا دینی شعور، تشخص برقرار ہے، تو اس سے مقصد تو مذہب کا حاصل ہو گیا نا کہ اللہ کی ہدایت ہی کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ تو کیا یہ بھی ہمارے یہاں لازم ہے آپ کے نقطہ نظر کے مطابق کہ جو بھی حکمران بنے اس کی بھی دینی شعور کی کوئی خاص سطح ہونی چاہیے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو میں جب اپنے حکمران کا انتخاب کروں گا تو میں بہت سی چیزوں کو دیکھوں گا، لیکن یہ دیکھنا کس نے ہے؟ مجھے دیکھنا ہے نا۔ یعنی فوجی حکمران کہاں سے آ جائے گا؟ وہ تو بندوق پکڑ کے آئے گا، وہاں تو میرے دیکھنے کا حق ہی آپ نے مجھ سے چھین لیا۔ تو میں جب دیکھ رہا ہوں، میں سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر قوم کا فرد دیکھ رہا ہے، تو قوم کے افراد سے بات کریں نا، یہ ان کو بتائیں کہ آپ کا حکمران جب مسلمانوں کا حکمران ہے تو اس کو دین کا علم بھی ہونا چاہیے، جب وہ مسلمانوں کا حکمران ہے تو اس کو دینی ہدایت سے باخبر بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کہ دین کا مقصد یہ ہے، دین کا کیا مقصد ہے؟ یعنی دین کا تو یہی مقصد تھا کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد کے اوپر حکومت کا نظم قائم کیا جائے اور لوگ اللہ کی ہدایات کی پیروی کریں۔ دین نے اپنی ترتیب یہ رکھی تھی، یہ حکومت قائم کرنا یہ تو ضرورت ہی لوگوں کی ہے۔
تو لوگ فیصلہ کریں گے تو وہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے. اچھا، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی فلسفی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ اصل میں اپنے آپ کو ترتیب سے ہٹانا ہے. میرا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اگر دین کا کچھ علم رکھتے ہیں تو لوگوں کو اس کے معاملے میں تعلیم دیں، تربیت کریں، ان کے سامنے استدلال کے ساتھ دین کی دعوت رکھیں، ان کے سوالوں کا جواب دیں، ان کے اشکالات کو دور کریں، ان کے ذہن کو دین پر مطمئن کریں، اللہ کی شریعت پر مطمئن کریں. یہ ہمارا کام ہے. جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ اطمینان حاصل ہوگا، سیاست میں اس کا ظہور ہو جائے گا. اگر مصنوعی طریقے پر آپ اس کو ظاہر کرنے کی صحیح کریں گے تو آپ ساری ترتیب بالکل الٹ کر رکھیں. ٹھیک ہے، ہم سب خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بیان فرمائیے گا کہ جو ہم نے دیکھا تھا خلفائے راشدین کا انتخاب بھی ہوا تو ہر جگہ بیعت کا ایک کانسیپٹ، ایک تصور سامنے آتا ہے کہ اعتراض جمہوریت پہ بھی کیا جاتا ہے کہ جمہوریت کے اندر تو بیعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل میں جو اسلامی طریقہ انتخاب تھا وہاں تو بیعت ہوتی تھی. تو بیعت اگر کوئی اسلامی چیز ہے تو جمہوریت میں ہمیں نظر نہیں آتی. یہ بالکل غلط فہمی ہے. بیعت انتخاب کا طریقہ نہیں ہے، اور کبھی انتخاب کے پہلو سے بیعت کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا. یعنی وہ تو پھر کسی شخص کے حکمران بننے سے پہلے کرنا چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب کوئی شخص حکمران بن جاتا ہے، اس کا انتخاب ہو جاتا ہے، تو اس سے عہد اطاعت باندھا جاتا ہے. یہ اس زمانے کا عرف تھا، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ کوئی دینی حکم نہیں تھا، یہ در حقیقت زمانے کا عرف تھا. آج کے زمانے میں آپ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ طریقے دنیا نے ایجاد کر لیے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہو جائے، جس دستور کی بنیاد پر بھی وہ قائم ہوئی ہے، لوگ اس کو مانیں، اس کے ساتھ عہد اطاعت باندھیں، ایک شہری کی حیثیت سے اس کے وفادار رہیں تاکہ نظم قائم رہے. تو یہ اس چیز کا عہد ہے، اطاعت کا عہد ہے، یہ انتخاب کا طریقہ نہیں ہے. ہم سب ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. عزیز، آج بہت ہی تفصیل سے ہم نے غامدی صاحب سے جانا کہ اسلام نے سیاست کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں، اور اس میں ایک رہنما اصول جمہوریت، جس کو ہم آج کے دور میں تعبیر کرتے ہیں، لوگوں کی رائے مشورے سے حکمرانوں کا انتخاب ہو، ان کا نظم اجتماعی وجود میں آئے، اس پہ کیا علمی، عقلی، فکری اور دینی استدلالات کے ذریعے نفی کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں زیر بحث ہیں. اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اس کے مقابل میں خلافت کا جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، اس کی دینی بنیادیں کیا ہیں، اور غامدی صاحب اس پوری بحث کو کیسے دیکھتے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.